ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر فرض کی کوئی نہ کوئی حد مقرر فرمائی ہے، یعنی صبح کے 2 فرض ہیں، شام میں 3 فرض ہیں، تو ہر فرض کی ایک حد ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں تو 1 مہینے کے فرض ہیں. پھر عذر کی حالت میں وہ بھی معاف ہے، یعنی اگر انسان کو کوئی حقیقی عذر پیش ہو تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں، لیکن نہ اس کے ذکر کی کوئی حد ہے اور نہ وہ کسی عذر سے معاف ہوتا ہے، یعنی اگر غفلت برتو. ہاں عقل یا ہوش نہ رہے تو اور بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اللہ کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو. یعنی ہم نے یہ خود ساختہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ اس کیفیت میں ذکر نہیں کرنا، یا لیٹ کے نہیں کرنا، ضرور بیٹھو یا قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو یا باوضو ہو کے بیٹھو پھر ہی ذکر کر سکتے. نہیں، ایسا کچھ نہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ آپ اپنے ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اور یہاں پر کیا فرمایا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام یعنی دن کے پہلے پہر اور دن کے پچھلے پہر اللہ کی تسبیح کرو، کیونکہ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں. فرشتے بھی اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، وہی ہے جو تم پر صلاۃ بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی. تو یہاں اہل ایمان کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب اس آیت کے ساتھ پکارا جائے تو اپنے کانوں کو اس حکم کی طرف لگا دیں، توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کو غور سے سنیں. یا تو کوئی خیر کا کام ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہوگا، یا کوئی شر ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں روک رہا ہوگا، اس سے منع کر رہا ہوگا. تو یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کیا کہا گیا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہیں بلکہ ذکرا کثیرا، بہت کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو. یعنی ہر طرح کے حالات میں اللہ ہی کو یاد کیا کرو، اور خاص طور پر تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر. مجاہد کہتے ہیں یہ وہ کلمات ہیں جنہیں پاک، ناپاک، بے وضو اور جنبی بھی کہہ سکتا ہے. یعنی اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو بھی سبحان اللہ کہنے میں اس کو کوئی حرج نہیں، الحمدللہ وہ بھی کہہ سکتا ہے. جیسے اگر کسی کو نہانے کی ضرورت ہے اور اس کو تھوڑا ٹائم ہے نہانے میں کسی بھی وجہ سے، تو اس دوران اگر وہ پانی پینے لگا ہے تو بسم اللہ کہہ سکتا ہے، پانی پی چکا ہے تو الحمدللہ کہہ سکتا ہے، اسی طرح استغفر اللہ کہہ سکتا ہے. تو یہ کلمات ہر حال میں کہے جا سکتے ہیں. پھر دل کے اخلاص کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، یعنی ذکر کثیر کا معنی کیا گیا وہ ذکر جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، یعنی صرف کوانٹٹی میں ہی زیادہ نہ ہو بلکہ اس کی کوالٹی اچھی ہو. کوالٹی اچھی ہونے کا مطلب کیا ہے، دل سے کیا گیا. کثیر کا اپوزٹ قلیل ہوتا ہے، تو قلیل ذکر کون سا ہے، جو منافقین کرتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، یعنی زبان سے اوپر سے کر دیتے ہیں لیکن دل سے نہیں کرتے. اور یاد تو ہوتی بھی دل میں ہے، یاد کسی کی بھی دل میں ہوتی ہے تو زبان پہ آتی ہے. اور دوسرے لفظوں میں کثیر کے مقابلے میں قلیل ذکر کیا ہے کہ انسان بس صرف صبح شام کے اذکار کرے، نمازوں کے بعد ذکر اذکار کرے، اور مختلف حالات میں جیسے کھانا کھایا یا مخصوص اذکار جو ہیں صرف ان کی پابندی کرے. لیکن ذکر کثیر اس کے برعکس کیا ہے کہ انسان ان خاص مواقع کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کی یاد اس کے دل میں تازہ رہے. اور یہ ایک ایسا عمل ہے، یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس پر عمل کرنے والا آرام کی حالت میں بھی، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے. یعنی باقی کام کرنے کے لیے جیسے نماز ہے یا قرآن ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک ایفرٹ کرنی پڑتی. خالی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے میں آپ کو کوئی ایفرٹ بھی نہیں کرنی، صرف زبان ہلانی ہوتی ہے. اور انسان اگر اس چیز کا عادی ہو جائے اللہ کے ذکر کا تو پھر اس کی زبان بری باتوں سے بھی پاک رہتی ہے اور اس کی زبان سے اچھے الفاظ ہی نکلتے ہیں. اور یہ جو ہم نے اپنے اوپر ایک ڈسپلن کے لیے پابندی لگائی تھی کہ کم از کم 100 دفعہ استغفار دن میں کرنی ہے، کم از کم 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 100 دفعہ گنتی پوری ہوگی تو اب اس کے بعد کوئی پابندی لگ گئی یا آگے بس دروازہ بند ہے اور اس سے آگے نہیں جا سکتے. اتنا تو منیمم کریں ہی، یعنی اپنے آپ کو پابند کریں. کیونکہ جب انسان کسی بھی کام کے لیے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے نا کہ آج دن میں یہ کام میں نے اتنی دفعہ کرنا ہے، یا فلاں اور فلاں کام آپ کی ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے،
تو آپ پھر اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ ہاں یہ کام ہو گئے، اور اگر آپ نے کوئی ٹارگیٹ نہیں سیٹ کیا ہوا، ہاں میں کروں گی، تو پھر وہ کام نہیں ہو پاتا. تو اس لیے انسان کو اپنے لیے ٹارگیٹ رکھنے چاہیے، جتنے بھی آسانی سے رکھ سکے، 100 دفعہ 200 دفعہ کچھ بھی، لیکن اس کے علاوہ بھی کھلا بھی ضرور پڑھنا چاہیے، اور یہاں اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. امام ابو عمر ابن الصلاح سے پوچھا گیا کہ ذکر کی وہ کتنی مقدار ہے جس کو کرنے کے بعد انسان ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. قرآن مجید میں آتا نا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، مرد ہیں عورتیں ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اور بخشش عطا کرے گا اس کو. یعنی وہ پھر کیا ہے، یعنی کتنا کرے کہ ہم ایسے خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار پر ہمیشگی کرتا ہے، ثابت شدہ یعنی جو پروون ہے، سنت میں موجود ہے، تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جو مرد اور عورتیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام. تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان تمام صفات اور افعال سے پاک بیان کرنا جو اس کے لیے جائز نہیں، یعنی اللہ کو ہر عیب سے پاک بیان کرنا. اب دیکھیے کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کا دشمن ہے، اور شیطان انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی نہ کوئی بدگمانی ڈال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسے خیالات ڈال دیتا ہے کہ جو انسان کی عقل نہیں بھی مانتی اور اس کو پسند نہیں بھی آتے، لیکن وہ خیال گزر جاتے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جن کو وسوسے کہا جاتا ہے. اور اس کا شکار ہر انسان ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے پر. سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کو وسوسے ڈالتا ہے. انسان کے اندر جو اندر سے اٹھتے ہیں یا شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست ہوتی. اب اس کا توڑ کیا ہو؟ کیا اب انسان پریشان ہو کے بیٹھا رہے؟ کچھ لوگ بے حد پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں وسوسے آتے ہیں. وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں، لیکن ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے اور ان کو جھٹک دینا چاہیے. جیسے آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، آپ کے کپڑوں پہ گرد و غبار پڑ گیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جھٹک دیتے ہیں. بس وسوسوں کو جھٹکتے چلے جائیں، ان کو ٹھہرنے نہ دیں. دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو برے خیالات آتے ہیں آپ ان سب سے پاک ہیں. تو تسبیح اس کا علاج ہے، تسبیح اس کا اینٹیڈوٹ ہے. اور پھر خاص طور پر بکرتم و اصیلا، پہلے پہر اور پچھلے پہر، دن کے ابتدائی حصے میں اور دن کے پچھلے حصے میں. بکرا کا لفظ جو ہے یعنی عام طور پر علماء اس کو سورج نکلنے تک کے وقت کو بکرا کہتے ہیں، اس کو یوں ڈیفائن کیا گیا. اور اصیلا جو ہے عصر اور مغرب کا درمیانی وقت ہے، یعنی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت جو ہے یہ اذکار کا وقت ہے. اور سبحوہ میں بعض علماء نے سبحہ کا مطلب یہاں نماز فجر اور نماز عصر بھی لیا ہے. تو ذکر کے بعد تسبیح کو خاص طور پر الگ سے بیان کیا گیا. دیکھیں آیت کے پہلے حصے میں کیا ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرو، تسبیح اس کے اندر شامل ہے، لیکن پھر اس کو الگ سے بیان کیا گیا وسبحوہ یعنی تسبیح کرو، اس لیے کہ باقی اذکار پر اس کی فضیلت ہے. یعنی تسبیح کی خاص فضیلت ہے. یعنی کچھ ذکر ہوتے ہیں نا کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور کچھ ذکر ایسے ہیں کہ جن میں انسان اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہے. تو تعریف مکمل ہی نہیں ہوتی، ذکر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ تسبیح نہ کریں. تو تسبیح اس کا ایک لازمی حصہ ہے. اور پھر خاص طور پر اس لیے بھی کہ جیسے یعنی صبح شام وقت بھی بتا دیا گیا کہ تسبیح کا زیادہ اچھا وقت جو ہے یا مناسب وقت صبح اور شام ہے، کیونکہ یہ اوقات اپنے اندر ایک خاص فضیلت رکھتے ہیں. صبح کا وقت یہ برکت کا وقت ہے، اور والعصر عصر کے وقت یہ اللہ نے قسم کھائی. ادھر فجر کی والفجر ولیال عشر، اور ادھر عصر کی والعصر ان الانسان لفی خسر. وہاں پر انسان کو ایک دن مل رہا ہوتا ہے اور عصر کے وقت دن ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے، انسان خسارے میں پڑ رہا ہوتا ہے، لوز کر رہا ہوتا ہے، ایک چیز ہاتھ سے چھوٹ رہی ہوتی ہے. تو جس وقت کوئی نعمت مل رہی ہے اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو، اور جس وقت کوئی نعمت جا رہی ہے اس وقت بھی خاص طور پر اللہ کو یاد کرو. ان اوقات میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو پھر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. یہ ذکر اس کے دل کو اسٹرینتھن کرتا ہے، اس کو قوت عطا کرتا ہے. اور یہ دو اوقات جو ہوتے ہیں ان میں ذکر تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے،
کیونکہ آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو نیند کا آپ کے اوپر خاص طور پہ راتیں آج کل بہت چھوٹی ہیں، تو اس وقت اپنے آپ کو روک کر رکھنا اور بٹھا کر، خاص طور پر اگر آپ کو اشراق پڑھنے کی عادت ہے تو وہ سارا وقت یعنی آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ سوتے جاگتے گزار رہے ہوتے ہیں کہ آپ سوئے نہیں اس وقت، کیونکہ بہت زیادہ برکت کا وقت ہے. یعنی کوئی معمولی اجر ہے کہ پورے حج اور عمرے کا ثواب اگر انسان فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور ذکر اذکار کرتا رہے اور پھر سورج نکلے اور پھر 2 رکعت پڑھ لے تو اتنا زیادہ اجر و ثواب. تو یہ اجر و ثواب ایسے مفت میں نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ وقت بندوں پہ کتنا بھاری ہوگا. اور اسی طرح عصر کا وقت کام کاج کا وقت ہوتا ہے، دن جا رہا ہوتا ہے، انسان اپنے کام سمیٹ رہا ہوتا ہے، جیسے خاص طور پر جو لوگ جابس پر ہوتے ہیں یا بزنس میں ہوتے ہیں تو وہ آفٹرنون میں یعنی پھر تھکان کا شکار ہو جاتے ہیں سارا دن کام کرنے کے بعد، تو کچھ لوگ اس وقت آرام کرنے لگتے ہیں، تو وہ وقت بھی بڑا قیمتی وقت ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ان افضل اوقات کے علاوہ سارا دن بھی اور کسی بھی وقت ذکر کرنا باعث فضیلت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو عبادت کی کچھ خاص شکلیں ہیں اور کچھ خاص طریقے ہیں اور کچھ عمومی چیزیں ہیں جو انسان کا ہر وقت عبادت میں شامل کر سکتی ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. امام نووی کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ بندے کی افضل حالت وہ ہے جب وہ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور وہ ان اذکار میں مصروف ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، یعنی جو آپ نے بتائے ہیں یا آپ نے کیے ہیں، اور اس طرح انسان اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں. تسبح لہ السماوات السبع، 7 آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کبھی ہمیں خیال نہیں آیا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہ یہ تسبیح کر رہا ہے، اور یہ نہیں 7 کے 7 کر رہے ہیں. والارض، یہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں، جس پہ ہم چیزیں اگاتے ہیں اور جس پہ گھر بناتے ہیں، یہ زمین بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی. ومن فیہن، اور جو مخلوق ان کے اندر ہے، آسمان و زمین کے بیچ میں یا زمین کے اندر، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، ہر چیز، بڑے بڑے آبجیکٹس، سبھی تسبیح کرتے، چرند پرند، حیوان، انسان. پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، یعنی ان کی اپنی زبانیں، ان کی اپنی بولیاں ہیں. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار، نہایت بخشنے والا ہے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ تسبیح کیا کرتے تھے. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے. فرشتے تسبیح کرتے ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. حاملین عرش جو ہیں وہ خاص طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ان سب میں آپ دیکھیے، چاہے زمین آسمان کی ہر چیز ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے پیغمبر ہوں، سب کے ساتھ تسبیح کا لفظ آ رہا ہے کہ تسبیح کرتے ہیں. یعنی خالی ذکر نہیں آیا بلکہ تسبیح آیا ہے. تو اس سے بھی تسبیح کی فضیلت پتہ چلتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تسبیح بیان کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا کہ اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، وہ پرفیکٹ ہے، کوئی عیب نہیں، اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں، اس کا کوئی حکم، اس کا دین، ہر چیز صحیح ہے جو بھی اس نے بنائی ہے، پرفیکٹ بنائی ہے. تو الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، یعنی سارے کے سارے تسبیح کرتے ہیں. اور جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں ذکر کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی عمومی ذکر تسبیح کے علاوہ جو بھی ذکر ہو، اللہ اکبر ہو، الحمدللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، یا اور جو اذکار ہمیں بتائے گئے ہیں صبح شام کے. تو دیکھیے کہ مومنوں کی جو مختلف صفات بیان ہوئی ہیں ان میں صرف ذکر کے ساتھ کثرت کا لفظ آیا ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے نا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یعنی ساری صفات اپنی جگہ ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، فرما بردار ہیں، سچے ہیں، صبر والے ہیں،
عاجزی کرنے والے ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں، روزہ دار ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں. تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ ذکر کی کتنی اہمیت ہے، کہ ذکر میں کثرت چاہیے. باقی چیزیں تو اپنے اپنے وقت پر ہوں گی، لیکن اللہ کے پسندیدہ وہ ہیں جو ذکر میں کثرت کرتے ہیں. جیسا کہ سورۃ آل عمران میں آتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی، یعنی کچھ کام ہم کھڑے ہو کے کرتے ہیں، کھڑے ہو کے تھک جاتے ہیں تو وقعودا بیٹھ جاتے ہیں اور پھر لیٹ جاتے ہیں. تو چاہے کھڑے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں، چاہے لیٹے ہوں، وہ ذکر نہیں چھوڑتے، ہر حال میں ذکر کرتے رہتے ہیں. یہ ان کی صفت ہے، یعنی ذکر کے لیے صرف کوئی وقت یا جگہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں. اور پھر جو اس کا اجر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ عمل ہے اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے؟ سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے. صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر. یعنی بعض اوقات انسان سوچتا ہے نا کہ میں تو کچھ کر نہیں پا رہا، لوگ تو بڑے بڑے نیکی کے کام کر جاتے ہیں، اتنے مالدار ہیں، وہ اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں. خاص طور پر انسان جب ایسی چیریٹیز کے بارے میں سنتا ہے جو لوگ بہت آگے بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں، تو انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کرنے کے لیے، میں تو ان کے برابر کبھی آ ہی نہیں سکتا. کچھ لوگ ہر سال حج عمرے پہ چلے جاتے ہیں، انسان سوچتا ہے میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح کچھ لوگ اور بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، خدمت خلق کے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی کبھی پڑھتے ہیں نا کہ مخصوص شخصیات کے بارے میں، اس نے اتنے ہزار لوگوں کو مسلمان کیا، انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو ایک کو بھی نہیں شاید کیا. تو اسی طرح فلاں شخص نے اتنے 100 مسجدیں افریقہ میں بنوا دی، کہتے ہم نے کیا کیا؟ تو اپنا بہت ہی چھوٹا لگتا ہے بھی چھوٹا، ایسا کچھ نہیں. لیکن اس وقت کیا چیز انسان کو حوصلہ دلاتی ہے کہ پھر اگر ہمارے یہ وسائل نہیں ہے یا ہم یہ نہیں کر سکے، خواہ ہماری طلب تھی کہ ہم یہ کر سکیں. کچھ کام ہوتے ہیں جو انسان کے ڈریمز ہوتے ہیں، کاش میں زندگی میں یہ کر لوں، لیکن پھر بھی نہیں، حالات اجازت دیتے، وسائل نہیں ہوتے. لیکن ذکر کر کے آپ ان ساری چیزوں سے آگے نکل سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑے خطرات بھی ہوتے ہیں کہ کبھی کسی وقت دل میں ریاکاری آ جائے، کسی وقت دل میں تکبر آ جائے، لوگ تعریف کر کر کے دماغ خراب کر دیں. تو جو چپکے سے بیٹھ کے کہیں نہ کہیں اپنے کام کاج میں لگا ہوا ذکر کر رہا ہے، اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کتنے خزانے جمع کر رہا ہے. تو اس لیے جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اس کو تو گریب کریں، اس اپرچونٹی کو تو نہ جانے دیں، اس وقت کو تو نہ ضائع کریں، اس میں تو ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات. اچھا، یہاں نوٹ کریں کہ ذکر کرنے والوں میں عورتوں کے نام بھی ساتھ ساتھ ہیں، کہ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے، آگے چلے گئے، سابقون بن گئے. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یہ مفردون ہیں جو اللہ کے قریب ہو گئے. تو ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، اور بھی بے شمار فائدے ہیں. جہاں تک صبح شام کی اذکار کا تعلق ہے تو سورۃ غافر میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے. یہ ڈائریکٹ حکم، جو پہلے آیت میں نے آپ کو سنوائی تھی اس میں بھی حکم ہے صبح شام کا، اور یہاں بھی ابکار کا لفظ ہے، وہاں بکرا کا ہے، یہاں ابکار کا لفظ ہے، عشی والابکار، یعنی روٹ ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا تبدیل ہو گیا. سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی. سو ان باتوں پہ صبر کیجئے جو وہ کہہ رہے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے. تو تسبیح کا خاص وقت جو ہے، ویسے تو سارا دن کر سکتے ہیں، خاص اوقات یہ بتائے جا رہے ہیں جو قرآن میں خود بتا دیے گئے. اور رات کے کچھ اوقات میں بھی بس اس کی تسبیح کیجیے. رات کے کچھ اوقات میں، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکاوٹ کا علاج کیا بتایا تھا؟ تسبیحات. تو اپنا آخری کام تسبیح کیا کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، یعنی جب تک نیند نہیں آتی تھی تسبیح ہی کیا کرتے تھے. اور رات کے کچھ اوقات میں بھی بس تسبیح کیجیے، اور دن کے کناروں میں، تاکہ آپ خوش ہو جائیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ خوش ہونے کا نسخہ ہے، خوش ہونے کا راز ہے، اس میں خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے.
یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو، خوش ہو، تو آپ کو ان اوقات میں لازماً تسبیح کرنی چاہیے. اور جو ان اوقات میں تسبیح نہیں کرتے وہ غافلین میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اور اپنے رب کا ذکر کیجیے اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے، بغیر بلند آواز کیے، چپکے چپکے، دل ہی دل میں، صبح اور شام کے وقت، اور آپ غافلوں میں سے نہ ہونا. یعنی جو ان اوقات میں تسبیح نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، وہ غافل شمار ہوتے ہیں. اور خاص طور پر اس وقت میں جو تھوڑا سا بھی ذکر کیا جاتا ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں، مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا نا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے، ان کے ساتھ بیٹھیے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور ان سے اپنی نگاہیں نہ پھیریے. تو آپ نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کروں. ایک وہ نیکی ہے اور ایک ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا جو اس وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرے. یہ زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ 4 غلام آزاد کروں. تو نماز عصر کے بعد کا وقت بھی صرف جمعے کا دن نہیں، کیونکہ ہم عام طور پر جمعے کے دن پھر بھی تھوڑا سا بہتر کر لیتے ہیں، لیکن عام دنوں میں ہم اس وقت کو دھیان نہیں کرتے. ٹھیک ہے اگر اس وقت میں آپ کے کچھ مخصوص کام ہے گھر کے یا واک کا وقت ہے یا کوئی بھی، تو اس وقت کی برکت کی وجہ سے کہ یہ ذکر کا خاص وقت ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پرندے بھی صبح کے وقت سورج نکلنے تک چہچہا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب چڑیا اپنے گھونسلوں کو جاتی ہیں اور جو ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو خاموشی سے سونے لگتی ہیں. تو یہ اوقات بھی یعنی ایک نیچرل تسبیح کے اوقات ہیں. اور ابھی آگے بھی وہ ذکر آئے گا، تسبیح آئے گی جو آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھائی تھی، وہ بھی انہی اوقات میں پڑھنے کی تسبیح ہے. اور صبح کے وقت ذکر کرنے سے شیطان کی گرہیں کھل جاتی ہیں انسان سے. جب انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، ذکر کر لیتا ہے، تو حشاش بشاش خوش مزاج ہوتا ہے، ورنہ سستی ہوتی ہے اس کو. پھر اسی طرح یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے، اس کے جسم میں 360 جوڑ لگے ہوئے ہیں. پس جو شخص اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہے، لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے، یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے، تو یہ اس کے 360 جوڑوں کے شمار کے برابر ہے. اور وہ اس دن جب شام کرے گا تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لے گا. یعنی جو اپنے جوڑوں کا صدقہ روزانہ نکال لیتا ہے، اور یہاں مالی صدقے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہاں اذکار کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر، یا کچھ کام ہے جس سے دوسروں کی تکلیف ہٹانا مقصود ہے، تو انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیتا ہے. ابن عثیمین کہتے ہیں کہ صبح و شام کی اذکار اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس قدر وسیع، عظیم فوائد اور برکات پر مشتمل ہے کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ان میں سے کچھ فائدے جیسے دل اور روح کی غذا ہیں ان اوقات کے اذکار. انسان کے دل کو سکینت ایک نصیب ہوتی ہے، ٹھہر جاتا ہے دل، ایک راحت محسوس ہوتی ہے، ایک مسرت محسوس ہوتی ہے. پھر اسی طرح دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کا ذریعہ ہے. دنیا اور آخرت میں سلامتی کا ذریعہ ہے، کیونکہ پروٹیکشن کی دعائیں ہیں، اس میں حفاظت کی دعائیں ہیں. پھر خیر و برکات کے دروازے کھولنے کا سبب ہے. پھر چوتھی چیز ہے اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے، یعنی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے ان اوقات میں اذکار کا. پھر پانچویں چیز ہے شر کے واقع ہونے سے پہلے، یعنی کسی تکلیف کے آنے سے پہلے اور واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ ہے. ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، دعا اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو واقع ہو چکی، اور اس میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی واقع نہیں ہوئی، جو ابھی مصیبت نہیں آئی. اے اللہ کے بندو دعا کو لازم کر لو. تو یہ صبح شام کی دعائیں ہی ہیں ایک طرح سے ان میں زیادہ تر. پھر ان اذکار میں انسان اللہ کی نعمتوں اور مہربانیوں کا اعتراف کرتا ہے، یعنی صبح شام کے اذکار جو ہے یہ اللہ کی پے در پے نعمتوں کا اعتراف ہے. جیسے سید الاستغفار میں کہتا ہے نا، ابو لک بنعمتک علیہ، اللہ جو تیری نعمتیں مجھ پر ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں، اکنالج کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور اس کے احسان پر اس کا شکر ادا کرنا ہے. پھر ساتویں چیز یہ ہے کہ رب کے سامنے فقر اور عاجزی کا اظہار ہے کہ میں تو اس سے بے نیاز نہیں ہوں، تیری ہی پروٹیکشن چاہتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں. پھر آٹھویں چیز یہ ہے کہ یہ بندے کی اصلاح کے اسباب میں سے ہے، اور خاص طور پر دل کی اصلاح.
اور دل کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک دل میں اللہ کی محبت یا اللہ کے لیے محبت اور اللہ کی تعظیم اور اللہ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کے پاورفل ہونے اور اس کے سارے جو اسماء و صفات ہیں ان پر یقین نہ ہو، اس وقت تک اللہ کی بڑائی دل میں نہیں آتی۔ ابن باز کہتے ہیں کہ جو شخص صبح شام کے اذکار پر حفاظت کرے، سچائی، ایمان اور اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے یہ اذکار کرے، اور یہ دعائیں جن معنی پر دلالت کرتی ہوں ان کے لیے انسان کا سینہ کھلا ہوا ہو، تو یہ اسے جادو اور دیگر مصیبتوں کے واقع ہونے سے پہلے ان کے شر سے بچانے کا سب سے بڑا سبب، اور تکلیف واقع ہو جائے تو ان کو ہٹانے کا بھی سب سے بڑا سبب، یعنی ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن بعض اوقات کوئی تقدیر نافذ ہونی ہوتی ہے تو انسان بھول ہی جاتا ہے یا سویا ہی رہ جاتا ہے یا کوئی بھی وجہ بن جاتی ہے اور انسان غافل ہو جاتا ہے اور اتنے میں وہ واقع ہو جاتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ دعائیں اور تعوذات ہتھیار کی طرح ہیں، ہتھیار ہیں۔ ہتھیار مارنے والے کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق اثر کرتا ہے، صرف تیز دھار کے ساتھ نہیں۔ یعنی آپ کے پاس کیسی بھی سوڈ ہو، آپ کے پاس کیسی بھی گن ہو، لیکن اگر آپ کو چلانی نہیں آتی تو فائدہ نہیں ہے۔ جب ہتھیار کامل ہو اور اس میں عیب نہ ہو اور وہ بازو طاقتور ہو جو ہتھیار چلاتا ہے اور رکاوٹ نہ پائی جاتی ہو، تو اس ہتھیار کے ساتھ دشمن کے لیے تاثیر واقع ہوگی اور وہ دشمن کو بھگا دے گا، زخمی کر دے گا۔ اگر ان چیزوں میں سے کسی میں کوئی کمی ہو جائے تو تاثیر بھی کم ہو جائے گی۔ کون کون سی چیزیں؟ ہتھیار بھی اچھا، عیب بھی نہ ہو اور چلانا بھی صحیح آتا ہو۔ آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود نہیں رقیہ کر سکتے، کسی راقی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم بھی کر سکتے، وہی ضرور کرو، کسی نے منع تو نہیں کیا۔ لیکن بعض اوقات جو راقی ہوتے ہیں نا، ان کا جو یقین ہوتا ہے، ان کا جو انداز ہوتا ہے، ان کی جو آواز ہوتی ہے، اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ چلے رقیے کو آپ چھوڑیں، عام جو زبان میں بات کرتے ہیں، مثلا ایک شخص کہتا ہے ادھر آؤ، بچے کو کہتے ہیں ادھر آؤ، وہ سنتا ہی نہیں، تو اس کہتا ہے ادھر آؤ، تو وہ ڈر کے مارے آ جاتا ہے۔ کہنے والے کے کہنے میں بڑا فرق بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی بات لوگ آسانی سے مان جاتے ہیں اور کچھ کی تو بالکل نہیں مانتے، ہم سب جانتے ہیں۔ گھر میں بھی عام طور پہ دیکھا گیا کہ ماں کی بات کا اثر اور ہوتا ہے، باپ کی بات کا کچھ اور ہوتا ہے، کبھی وائس ورثہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ فرق ہے ایک بندے کے ذکر کرنے اور پڑھنے اور جن بھوت کو بگانے اور دوسرے بندے کے بگانے میں۔ جو خود ہی جنوں بھوتوں سے ڈرتا ہو وہ بگائے گا کہاں سے؟ تو جو ایسا کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ نے ان کو خاص صلاحیتیں دی ہوتی ہیں اور خاص ٹیکنیکس بھی دی ہوتی ہیں اور سجھائی ہوتی ہیں، ان کے دل میں ڈالی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات وہ کوئی کسی کو نقل نہیں کر رہے ہوتے، وہ جو ان کے دل میں آتا ہے اس کے مطابق وہ بیان کرتے جاتے، پڑھتے جاتے ہیں مریض کے حسب حال، کیونکہ ہر مریض فرق ہوتا ہے، ان کا ایکسپیرینس بھی فرق ہوتا ہے کہ کیا چیز فائدہ دیتی کیا نہیں دیتی۔ جب تک آپ کے ہتھیار صحیح نہ ہو نا، یعنی کہ آپ کے پاس اسکل نہ ہو، اور آپ کو دل مضبوط نہ ہو، بہادری نہ ہو۔ استاذہ جی جیسے نا بچے آج کل نئی ٹیکنیک سے کوئی بھی ہو تو کہیں گے آپ کو تو یوز کرنا نہیں آتا، آپ متاثر کرتے ہیں نا آپ کو، یعنی کہ امپریس کرتے ہیں، اور پھر جب آپ کو وہ چیز یوز کرنے آ جاتی تو آپ خود حاوی ہو جاتے۔ اور اسی طرح ہی جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے ہتھیار کیسے یوز کرنا ہے تو پھر آپ کی پاورز اور قسم کی ہوتی ہیں، اور یہی وہ طاقت اور وہ پاور ہے جس سے آپ نا شیطان کو بھگا سکتے۔ اور میں کہتی ہوں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیوں شیطان ڈرتا تھا، ان کے اندر وہ پاورز تھیں۔ بالکل سبحان اللہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بالکل گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، اندھیرا یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو انسان کے دل میں ایک دم خیال آتا ہے کہ ہاں کوئی ایسی چیز نہ ہو، تو آپ یوں کہہ کر اور آنکھیں کھول لیا کریں، اچھا کیا اگر کوئی ہوگی تو کیا ہوگا۔ سر جی آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ ذرا سی تھوڑی آواز کے ساتھ ڈانٹا جائے تو پھر ڈر خود نکل جاتا ہے، تو 2-3 دفعہ اس طرح سے ہوا تو الحمدللہ ذرا سی آواز زور کر کے کہ ہمارا گھر ہے، ہم رہتے ہیں، جو بھی مخلوق ہے وہ تنگ نہ کرے، مطلب اپنے آپ کو زیادہ باروب بنا کے اور ڈر نکال کے ان کو ڈرانا چاہیے۔ بالکل، تو الحمدللہ اس سے فرق پڑتا ہے۔ وہ متین ہاشمی صاحب ہوتے تھے کراچی میں، شاید آپ کے ہوتے ہوئے وہ لیکچر دینے آئے ہوں گے، انہوں نے ایسی بہت سی ٹیکنیکس بتائی تھی۔ وہ جنات کا علاج کرتے تھے اور ان کی آواز بھی اتنی ٹھہری ہوئی تھی، کوئی غصہ بھی نہیں کرتے تھے، کچھ نہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ جہاں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو میں جا کے کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم انسان ہیں اور آپ کا کوئی حق نہیں یہاں رہنے کا، میں آپ کو حکم دیتا ہوں یہاں سے چلے جائیں، اور وہ چلے جاتے تھے۔ تو بہرحال یہ تعوذات جو ہیں اور صبح شام کے اذکار جو ہیں یا تو شر کے اسباب کو واقع ہونے سے روک دیتے ہیں یا پھر وہ ان کے درمیان اور ان کی کامل تاثیر کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں، یعنی اسباب اور اثر کے بیچ میں رکاوٹ یعنی وہ چیز آ تو رہی ہوتی ہے مگر اس کا اثر جلد ختم ہو جاتی ہے۔ اور جتنا تعوذ کبھی ہوگا اتنا ہی اثر بھی کبھی ہوگا،
دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے. ابن عثیمین کہتے ہیں دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے. صبح شام کے اذکار، دعاؤں اور یہ کلمہ حسبی اللہ و نعم الوکیل یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل سنگین حالات میں، شدید مصیبتوں میں، تکلیفوں کے اوقات میں، بیماریوں میں، خود اپنے اندر کی کمزوریوں میں آپ کو فائدہ دیتا ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے میری اس کیفیت سے نکال، میری اس بیماری سے نکال. اگر انسان کو یقین ہونا تو یہ دنیا کی ساری قوتوں سے زیادہ بڑی قوت ہے. جب انسان اللہ پہ یقین کر کے اس سے مانگ لیتا ہے تو سب سے بڑی قوت کا سہارا لیتا ہے. مثلا کسی نے آپ کا مال ہتھیا لیا، آپ میں واپس لینے کی کوئی سکت نہیں. بھائی نے آپ کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، آپ لڑائی نہیں کر سکتے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے. کون آپ کا سہارا ہو؟ بھائی سہارا ہوتے ہیں نا عام طور پہ. جب مشکل ہوتی ہے تو بھائی کام آتے ہیں، آپ کے کام بناتے ہیں. بھائی نے ہی الٹا ظلم ڈھا دیا. کتنی کہانیاں آپ جا کے دیکھیں کورٹس میں، بہن نے بھائی نے بھائی کے خلاف مقدمے کیے ہوئے. آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں جس نے ایسا کچھ کیا ہو؟ کبھی سنا خاندان میں یا کہیں ادھر ادھر؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ چیز بہت عام ہے نا کہ جن پہ ہمیں مان ہوتا ہے، جن سے ہمیں توقع ہوتی ہے یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ ہمارا سہارا بنیں گے، وہی کیا کرتے ہیں؟ وہی آپ کے اوپر ظلم ڈھانے لگتے ہیں، وہی آپ کا مال قبض کر لیتے ہیں، آپ کے پتے کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے ٹرسٹ کر کے ان کو اپنے سارے راز دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ ہی کے خلاف استعمال کر دیتے ہیں. تو جنہیں سمجھا تھا مددگار وہ ہو گئے فرار. تو اب کیا کریں؟ کس کا سہارا پکڑیں؟ اللہ کا سہارا پکڑیں. حسبی اللہ و نعم الوکیل. کس کو وکیل بنائیں؟ اللہ ہی کو. حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اور اس سے آپ کی مصیبت ہلکی بھی ہوگی اور آپ اس سے بچ بھی جائیں گے، اور کوئی نہ کوئی رستہ مل جائے گا آپ کو اس مصیبت سے نکلنے کا. تو مصیبت سے بچنے کے لیے بھی اور خیر حاصل کرنے کی طاقت بھی صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. اور جب انسان کہتا ہے نا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے، بس وہی کافی ہے، تو پھر اس طرح انسان کے اندر ایک یقین پیدا ہوتا ہے اور اس کا دل ہر چیز سے خالی ہو جاتا ہے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سارے معاملات تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. وسبحان ذی الملکوت وسبحان ذی الجبروت وسبحان الحی الذی لا یموت. ساری بادشاہت اسی کی، ساری طاقت اسی کی، ایسی ہستی جس کو موت بھی نہیں آنی. تو انسان پر مصیبتوں کے کتنے بھی پہاڑ ٹوٹ پڑے سب ہوا ہو جاتے ہیں جب اللہ کی مدد پر یقین ہوتا ہے. تو یہ جو جملہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا بھی جملہ ہے کہ اللہ میں راضی ہوں، اب آپ میرے لیے کافی ہیں، جو بھی آپ کا فیصلہ ہے آپ مجھے اس پر راضی کر دیں. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارے بعد ایک گمراہ کن کذاب آئے گا جس کے سر میں پیچھے سے شکنیں بنی ہوں گی، موٹا ہونے کی وجہ سے پیچھے سے بل پڑے ہوئے ہوں گے، اور بے شک وہ یہ دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں. تو جو شخص یہ کہہ دے تو ہمارا رب نہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پر توکل کرتے ہیں. لیکن ربنا اللہ علیہ توکلنا والیہ انبنا نعوذ باللہ من شرک. ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. تو دجال کو اس شخص پر تسلط حاصل نہیں ہوگا، دجال اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یزید بن حکیم کہا کرتے تھے مجھے کبھی کسی شخص سے اتنا ڈر نہیں لگا جتنا مجھے کسی ایسے شخص پر ظلم کرتے ہوئے ڈر لگا کہ اس کا مددگار صرف اللہ ہے، اور وہ مجھے یہ کہہ دے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ اللہ ہی کرے گا. یہ تو اس سے میں ڈر جاتا ہوں، اور یہ ڈرنے کی بات بھی ہے کیونکہ اللہ کا مقابلہ تو پھر کوئی نہیں کر سکتا. تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب بھی، اور اس کے بعد ہر وہ چیز جسے تو چاہے کہ وہ بھر جائے، یعنی تیری تعریف سے بھر جائے. اے وہ ذات جو تعریف اور بزرگی کے لائق ہے، جو تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ دعا کا آغاز کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی حمد کرے؟ اتنی حمد کہ جس کو نہ گنا جا سکتا ہو اور نہ شمار کیا جا سکتا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حمد کا، ثنا کا، تسبیح کا، تعریف کا، ذکر کا، بزرگی اور عظمت کا مستحق ہے. اور ثنا کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا، مدح کرنا، کسی کو خوبصورتی کے ساتھ متصف کرنا، اس کے اچھے اوصاف بیان کرنا. اور مجد کہتے ہیں عظمت اور انتہا درجے کا شرف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو انعام دینے کا، کچھ عطیہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی مہربانی اور اس کے فضل اور اس کے رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اگر وہ کسی سے اپنی نعمتیں روک لے تو پھر کوئی اور دے نہیں سکتا.
ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا مالک صرف ایک اکیلا اللہ ہی ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے. لہٰذا اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کس کی یاد آنی چاہیے؟ سب سے پہلے کس کا ذکر کرنا چاہیے؟ ایک اللہ کا، کیونکہ سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اسی کے پاس ہے. ہم عام طور پر دنیا میں جو ریسورسفل پرسنز ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. مثلاً اگر کسی کے پاس زیادہ دولت ہے یا کسی کے پاس زیادہ علم ہے یا کوئی نیکی یا تقوی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے، حالانکہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی بھی ایسی سخت نہیں کہ وہ کسی کے مسائل حل کر سکے. کسی کا ریسورسفل ہونا کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، بعض اوقات خود اس کو بھی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو انسان اپنے ہی قوتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی ذہانت کو ضائع کر دیتے ہیں. کتنے ہی علم والے ہوتے ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، اپنے علم کو ضائع کر دیتے ہیں. کتنے ہی دولت مند ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیماریوں کی وجہ سے، اپنی تکلیفوں کی وجہ سے اپنی دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. نہ وہ مرضی کا کھا سکتے ہیں، نہ مرضی کا پہن سکتے ہیں، اور نہ مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں، حالانکہ بے شمار دولت ان کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. آج ہم انشاءاللہ توحید پر رہنے اور شرک سے بچنے کی دعائیں سیکھیں گے، کیونکہ سب سے پہلا حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے، اور سب سے پہلے جو چیز ہمیں آنی چاہیے، جو چیز ہمیں سیکھنی چاہیے وہ ہے توحید، اور اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد جو دعا کی وہ کیا تھی؟ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمارے عبادت کے طریقے ہمیں دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر دعا کی کہ اے ہمارے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. انہوں نے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے یہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا، شرک اور شرک والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں اور یہاں یہ گھر آباد کیا ہے، اب تو ہم شرک سے محفوظ ہو گئے، اور اب میں بھی اور میری اولاد بھی اپنے بل بوتے پہ ہم اب شرک نہیں. انہوں نے اپنے آپ پر بھی اعتماد نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا چونکہ میں تو شرک سے بچنے کے لیے آگ میں بھی کود پڑا تو مجھ پہ شرک کہاں اثر کر سکتا ہے. نہیں، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بچاتا تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. لہٰذا انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی بچا لے اور میرے بچوں کو بھی بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس وقت انہوں نے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر سب سے پہلے کیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ نجات کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے. جس طرح نماز کی کنجی طہارت ہے، حج کی مفتاح یا حج کی کنجی جو ہے وہ احرام ہے، تو اسی طرح جنت میں جانے کے لیے لا الہ الا اللہ چاہیے. یہ سب سے افضل کلام ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کا سیکھنا ہر ایک پر واجب ہے. یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اور پھر وہ کلمہ جو تمام انبیاء نے حج کے موقع پر عرفہ میں پڑھا، وہ سب سے بہترین کلمہ جس کو قرار دیا گیا وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور ساری تعریف بھی اسی کی ہے،
اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جہاں ہمیں اپنی توحید کو خالص کرنے کے لیے ان کلمات کا ذکر کرنا چاہیے، وہاں دوسری طرف کفر اور شرک اور نفاق سے بچنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت. اے اللہ میں کفر سے اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا. اور پھر اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اور جو میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. اور اسی طرح اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت. اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. اے اللہ میں نے تیری فرما برداری کی، میں تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے لڑا. اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کرے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے کرتے دعا کیا مانگی کہ تو مجھے گمراہ نہ کرنا، کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور جن و انس سب کے سب مر جائیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہمیں توحید خالص حاصل کرنے کی دعائیں کرنی ہے اور اس کا اقرار کرنا ہے اور اظہار کرنا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جو دعا کے میں نے ابتدائی لیکچرز دیے تھے تو اس میں نے دعا کی 3 قسمیں بتائی تھی، اور اس میں سب سے پہلی قسم دعا کی کیا تھی؟ توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ. یعنی لا الہ الا اللہ کا اگر آپ تکرار کر رہے ہیں، صرف اپنی توحید کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی دعا ہے. یہی دعا ہے کیونکہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہی انحصار کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ اسی کے سپرد کر رہے ہیں. انسان دعا کب کرتا ہے؟ جب اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب اس پر کوئی غم ہوتا ہے، جب وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، جب اس کو کوئی مالی معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں جو مشکل ہو جاتے ہیں. تو ایسے اوقات میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور کر سکتا ہے. اور جب ہم صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں کہ اور کوئی الہ ہے ہی نہیں، اور کوئی مددگار ہی نہیں، اور کوئی کارساز ہی نہیں، اور کوئی دکھ دور کرنے والا ہی نہیں، اور کوئی مشکل سے نکالنے والا ہی نہیں، تو دراصل ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. اور رنج و غم سے نکلنے کی دعا کیا بتائی گئی؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اس میں مانگا تو کچھ نہیں، صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. اپنی توحید کو خالص کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس بات کا زبان حال سے اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ بے بسی، لاچارگی، تکلیف، پریشانی صرف ایک اللہ ہی دور کر سکتا ہے. اور جتنا جتنا زیادہ آپ اپنی توحید کو خالص کرتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی آپ اللہ کو راضی کرتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز ناراض کرتی ہے وہ شرک ہے. شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب چیزیں معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو پھر جب ہم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جاتے تو دراصل کس چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں؟ شرک کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس میں ایک طرف لا الہ ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں، میرے نزدیک کوئی بھی بڑا نہیں تجھ سے، کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. ہر خیر کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، وہی میرا اصل مددگار ہے. اور جتنا زیادہ دل کے ساتھ آپ اس کلمے کو پڑھیں گے اور پکاریں گے اور اپنی تکلیف میں آپ کچھ بھی نہیں کہتے سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بیمار ہیں، دکھی ہیں، اور اس کے کہنے میں آپ دیکھیں اگر آپ کا منہ نہیں کھلتا تھا تب بھی آپ کی زبان اس کلمے کو ادا کر سکتی. یعنی آپ کو اسے بولنے کے لیے نہ اپنے ہونٹ ہلانے پڑتے، نہ اپنے حلق کو تکلیف دینی پڑتی، کچھ بھی نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور آپ دیکھیں اگر آپ پریشان ہو، دکھ میں ہو، غم میں ہو، مسائل میں گھرے ہوئے ہو اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو بس صرف اتنا پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ،
اور شرک سے بیزاری کا اظہار شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ اپنی توحید کو خالص کریں گے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنا پورا توکل، اپنا بھروسہ، اپنا اعتماد اللہ پہ ظاہر کر دیا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، وہ سیدھا کرنے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہم الجھے ہوئے دھاگے سلجھا سکتے ہیں، نہیں، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے علم ہونا بھی ضروری ہے، اس پر ایمان اور اعتماد ہونا بھی ضروری ہے، اس پر یقین ہونا ضروری ہے، اور اس کا پھر زبان سے اظہار اور اقرار بھی ضروری ہے۔ تو توحید یہی ہے کہ انسان اپنی صرف زبان سے نہیں، اپنے حال سے بھی صرف ایک اللہ کا اقرار کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ کے بن جائیں، یعنی سب سے زیادہ محبت بھی اس سے کریں، سب سے زیادہ تعظیم بھی اسی کی، سب سے زیادہ حق اسی کا، ہر چیز پر اسی کو ترجیح دینے والے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور جب لا الہ الا اللہ انسان کہتا ہے تو ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ پہاڑ اور جمادات ہوں، کوئی بھی، سب کی نفی، ان میں سے کوئی ایک بھی معبود نہیں، کیونکہ جن قوموں نے شرک کیا انہوں نے کبھی انسانوں کو اپنا الہ بنا لیا، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ تکبر کی انتہا ہے۔ تو لوگوں نے اس کو کیا مانا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کیا تم میرے علاوہ کسی الہ کو جانتے ہو، میں ہی تمہارا الہ ہوں، تو لوگوں نے بھی اس کو الہ مان لیا۔ تو بہت سے جو قوموں نے شرک کیا انہوں نے انسانوں کو واقعی اپنا معبود بنا لیا، اور ان کے آگے وہ جھکے بھی۔ بدھا کو کیا سمجھتے ہیں لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا لیا، اللہ کے بیٹے کے علاوہ الہ بھی بنا دیا۔ تو نیک لوگوں کو لوگوں نے اپنا الہ بنا لیا۔ مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کسی درجے میں بزرگوں کی، نیک لوگوں کی، تقوی والوں کی ایک خاص ایسی عقیدت ہوتی ہے جو انہیں نعوذ باللہ اللہ کے مقام یا اس کے برابر کر دیتی ہے کہ یہی ہمارے سب کچھ ہے، یہی ہمیں سب کچھ دیں گے، انہی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے۔ یہی تو شرک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے؟ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کہاں یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں چھوٹی موٹی ٹوٹی پوٹی عبادت کر کے کچھ بن گیا ہوں اور اب لوگوں کے مسائل کا حل میرے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اہل عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی تھی، ان کے بت بنا کے رکھ لیے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مشکلات آسان کرتی ہیں اور یہ ہمارے فائدے کی ہے۔ وہ ان کے نام کی نظر نیاز کرتے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے، بہت کچھ ان کی طرف سے کرتے۔ تو لا الہ الا اللہ، کوئی فرشتے بھی نہیں۔ پھر لوگوں نے جنوں کو بھی الہ بنا لیا۔ سورۃ الجن میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ان سے ڈرتے تھے، ان سے خوف کھاتے تھے، اور جب سفر کرتے اور رات کو کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا، کسی وادی میں ٹھہرتے تو کہتے ہم اس وادی کے جن کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر طرح کے شر سے بچائے، یعنی یہاں جو کیڑے مکوڑے ہیں یا اور کوئی دشمن ہے ان سب کے شر سے ہمیں یہ جنوں کا سردار بچا لے۔ نعوذ باللہ، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے پتھروں کے بت بنا لیے، ان کو پوجتے، کچھ نے درختوں کو بت بنا لیا، اور اب تو آپ دیکھیے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ جس چیز سے انسان ڈرے، آگ سے ڈرے، پانی سے ڈرے، ان سب چیزوں کو اپنا الہ بنا لیا۔ اسلام ایک واحد ایسا دین ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جس چیز کی امپورٹنس ہے اور جس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم ہر ایک کی نفی کرتے ہیں، سب کو نگیٹ کرتے ہیں، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی اپنا الہ اور معبود سمجھتے ہیں۔ اور پھر توحید کا جو لفظ ہے یہ وحد یوحد سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک بنانا۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے الواحد الاحد، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، یعنی اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی الوہیت میں یعنی اس کے الہ ہونے میں، اس کی ربوبیت میں رب ہونے میں، اس کے تمام اسماء و صفات میں وہ یکتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں، وہو السمیع البصیر۔ امام ابن قیم توحید کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں،
توحید صرف بندے کے اس اقرار کو نہیں کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا رب اور اس کا بادشاہ ہے، جیسا کہ بتوں کی پرستش کرنے والے اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مشرک ہیں۔ یعنی اللہ کو ایک ماننا اس معنی میں کہ وہی خالق ہے، وہی مالک اور رب ہے، بادشاہ ہے، لیکن ساتھ یہ دیویاں بھی ہیں، تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات میں اس کو ایک مانتے ہیں اور باقی میں دوسروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اور بڑی خوبصورت تعریف ہے یہ توحید کی، اور ہمیں سمجھنی چاہیے اچھی طرح، کہ توحید اللہ کی محبت، اس کے سامنے جھک جانے، اس کے دروازے پر عاجزی اور انکساری کرنے، اس کی اطاعت میں کمال فرما برداری کرنے، اس کی عبادت میں کمال اخلاص اختیار کرنے، اور اپنے تمام اقوال اور افعال میں اس کے بلند چہرے اور رضا کا ارادہ کرنے پر مشتمل ہے۔ اسی کے لیے روک لینے، اسی کے لیے عطا کرنے، اسی کے لیے محبت کرنے اور اسی کے لیے نفرت کرنے پر مشتمل ہے۔ یہ ہے توحید۔ یعنی توحید میں صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم پتھروں کے بتوں کو یا انسان اور جنات اور ان کو نہیں مانتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی محبت بھی سب سے بڑھ کر اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سجدہ بھی صرف اسی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا۔ عاجزی اور انکساری کی انتہا صرف اسی کے لیے، اطاعت میں کمال فرما برداری اسی کی، عبادت میں اخلاص اسی کے لیے، اور پھر ہم جو باتیں کریں، اقوال افعال، ہمارے جو بھی کام ہیں، صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کریں۔ اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، لوگ ہم سے راضی ہو جائیں تاکہ وہ ہمیں کچھ فائدے پہنچا سکے۔ یعنی لوگوں کی خوشامد کرنا، لوگوں کی تعریف اس لیے کرنا تاکہ ان سے ہمیں کچھ بینیفٹس مل جائیں، نہیں۔ جب کسی کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ یعنی آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ سامنے والا کسی مقصد مطلب کے لیے میری تعریف کر رہا ہے تو آپ کو وہ تعریف کیسے لگے گی؟ گھن آئے گی، بہت بری لگے گی، بیزار ہوں گے آپ اس سے۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں اس سے بھی روکا ہے کہ لوگوں کی تعریف یا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی یا اچھا اخلاق، ایون جو اسمائل کرنا ہے، یہ سب چیزیں بھی اللہ کے لیے کرو، اس لیے نہیں کرو کہ آپ کو ان سے کوئی فائدہ مل جائے۔ یعنی وہ بہت سے طریقے بتائے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ یہ اور یہ کام کریں تو پھر آپ کو لوگوں کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ محبت تو اللہ ڈالتا ہے دلوں میں، آپ 100 چیزیں کر لیں، نئی محبت کسی کی لے سکتے، آپ محبت خرید نہیں سکتے۔ آپ جتنی چاہے کسی کی خدمت کر لیں، جتنی چاہیں کسی کی چاکری کر لیں، لیکن آپ اس کی محبت نہیں لے سکتے جب تک کہ اللہ آپ کے لیے اس کے دل میں محبت نہ ڈالے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں نا، اللہ کے بن جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، نیک عمل کرنے لگتے ہیں، ضرور رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا۔ آپ اللہ کے بن جائیں، مخلوق آپ سے محبت خود ہی کرنے لگے گی۔ بندوں سے محبت کسی مطلب مقصد کے لیے نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ بعض بچے والدین کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن انہیں جب والدین سے کچھ چاہیے ہوتا تو پھر وہ ان کی کچھ تعریف وغیرہ کر دیتے ہیں۔ مطلبی محبت، خود غرضی کی محبت، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی محبت نہیں۔ ہمیں اگر کسی سے محبت بھی کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر پانے کے لیے، کیونکہ اس کا بھی اجر ہے۔ جب ہم اچھے اخلاق سے کسی سے پیش آتے ہیں، ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں، ہم کسی کے کام آتے ہیں، اور اگر ہم اپنے دل میں یہ دہراتے ہیں یہ میں صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا اجر میں اللہ سے چاہتا ہوں، اس کا بدلہ میں اللہ سے چاہتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ سامنے والا شکریہ کہے یا نہ کہے، آپ کو دعا دے یا نہ دے، آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے، آپ کو بدلہ دے یا نہ دے، نہ آپ کا دل ٹوٹے گا، نہ آپ کا اطمینان اور چین خراب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو۔ آپ کتنے مضبوط انسان بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس کے لیے تو کیا ہی نہیں، آپ نے جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا، اور اس پر آپ کا پکا یقین ہے کہ اس نے تو بدلہ دینا ہی دینا نا، کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ یعنی ہماری نماز، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، پہلی 2 باتیں تو سمجھ آتی ہیں، بھئی نماز اللہ کے لیے بھی، سجدہ اللہ کے لیے کرو، قبلے کی طرف رخ کرو، اللہ کا ذکر کرو، قربانی کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لو، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن محیای و مماتی، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے، جی پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے بھی کام کر رہے ہو نا وہ بھی اللہ کے لیے،
وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے. بندوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو, اللہ کو خوش کرو, اللہ کو راضی کرو, یہی توحید ہے. اور جب اللہ کو راضی کرو گے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ دفاع بھی کرے گا تمہارا, تمہاری مدد کرے گا. تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس کس تدبیر سے وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا, کہاں کہاں سے. یعنی بعض اوقات ہم کسی چیز کے ضرورت مند ہوتے ہیں, ویسے کوئی بیماری آ گئی ہے, کوئی مصیبت اور تکلیف آ گئی ہے, ہم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہمیں شفا ہو جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں یہ ہم نے دعائیں کی تھی نا, وہ میری دعا قبول ہو گئی. پھر اپنے کو کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں, میری دعا سے, آپ کی دعا سے یہ ہوا. یہ کتنا عام جملہ ہے, آپ کی دعا سے یہ فلاں کام ہو گیا. آپ کو کس نے بتایا کہ اس نے واقعی اتنی اچھی دعا کی, اور واقعی دعا کی بھی ہے یا نہیں کی؟ یہ ہم نے ایک تکیہ کلام بنا لی, آپ کی دعاؤں سے یہ سب کچھ ہو گیا. اگلے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی دعائیں, اللہ کی رحمت سے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا, میری دعا, اس کی دعا, اس کی دعا, اس سے ہی کچھ ہوا ہو, کہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں, ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے, ہمیں کہاں سے پتا چلا. بات یہ ہے کہ آپ دعا کی بات کریں, آپ کو نہیں معلوم, ہو سکتا ہے آپ نے کسی ایسے وقت میں کسی شدید بھوکے کو کھانا کھلایا ہو اور آپ کھلا کے بھول چکے ہوں, اور اللہ نے آپ کی وہ نیکی لکھ لی, اور اس وقت جب آپ شدید تکلیف میں تھے تو اس نیکی کا بدلہ آج آپ کو یوں ملا کہ آپ صحت مند ہو گئے. اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مدد کرتا ہے بندوں کی, وہ آپ اپنی طرف سے خانوں میں مت بانٹے, اللہ نے یہ کر دیا, اللہ تعالیٰ یہ کر. اللہ کے بارے میں وہ باتیں کیوں کہتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی یہ شرک سے بھی بڑی برائی ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جن کا تمہیں علم ہی نہیں, تم جانتے بھی نہیں, اپنے پاس سے اللہ کے ذمے لگا رہے ہو چیز. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے, لیکن ہماری ساری زندگی میں توحید ہونی چاہیے. یعنی ہم چاہے نماز پڑھیں, چاہے روزہ رکھیں, اللہ تعالیٰ اسی لیے تو اس کی جزا خود دے گا کہ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. یعنی صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا یا نہیں, تو وہی اس کی جزا دے گا. اسی طرح وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرہ بھی صرف اللہ کے لیے کرو, اور باقی مَحْيَايَ وَمَمَاتِي میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے. بندوں کی خدمت, بندوں کے ساتھ حسن سلوک, ان کے برے رویے کے باوجود ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا, یہ آپ ایسے تھوڑی کر سکتے. کتنے ہی لوگ ہیں جو کسی کو معاف نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, ایسے سنگ دل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کی بڑی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں, لیکن اسوہ حسنہ کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی؟ اگر وہ لوگوں کو معاف نہ کرتے تو کیا ایسے دین پھیلتا؟ انہوں نے معاف کیا, کس کے لیے؟ اللہ کے. صبر کیا, کس کے لیے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. جب ہم کہتے ہیں نا صبر نہیں ہوتا, نہیں, اگر آپ اللہ کی خاطر کریں گے تو وہ صبر بھی ہو جائے گا, اللہ کی خاطر کریں گے تو شکر بھی ہو جائے گا, اللہ کی خاطر کریں گے ہر بڑے سے بڑا, مشکل سے مشکل کام اللہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ہم بندوں کے سامنے سٹبن ہو جاتے ہیں, ضدی ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ مقابلے پہ اتر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہم ان کو ایسے مزہ چکھائیں گے, یہ ساری چیزیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ عاجزی اور انکساری کا, ہم اللہ کی خاطر ٹوٹ سکتے ہیں. اللہ کی خاطر اگر ہماری کوئی عزت نہیں کرتا تو ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں, کیونکہ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے. تو عزو من تشاء و تذل من تشاء, تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو اس لیے چھوٹے سے چھوٹا کام, کسی سے سلام کرنا, ہاتھ ملانا, اسمائل کرنا, گلے لگانا, کسی کی کو مدد کرنا, خدمت کرنا, کسی کے کام آنا, کسی کو کوئی مشورہ دینا, کسی کا غم بانٹ لینا, کسی وحشت زدہ دل کو انس فراہم کرنا, کسی کے سوال کا جواب دے دینا, کسی کو کوئی مشورہ دے کے اس کی مدد کر دینا, کسی کی کو مالی مدد کر دینا, کسی کو کھلا دینا, پلا دینا, کچھ بھی ہو صرف اللہ کے لیے. محیایا و مماتی, شروع سے لے کے آخر صرف اللہ کے لیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں آپ سے بدلہ بھی نہیں چاہیے اس کے عوض, اور شکریہ بھی نہیں چاہیے. بات ہی ختم ہو گئی, کتنے جھنجٹ ختم ہو گئے, کیونکہ ہم اسی شش و پنج میں پڑے رہتے ہیں. فلاں نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا تو اب ہمیں کیا کر. لوگ احسان کو بھی ایک بوجھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اور زندگی میں لوگوں کو ہی پلیز کرتے کرتے زندگی بیت جاتی. اگر ہر شخص کے اندر یہ توحید آ جائے, یہ اخلاص آ جائے کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے, اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اور اس کا اجر اللہ سے توقع رکھنی ہے, تو آپ جب اللہ کے لیے سب کچھ کریں گے تو آپ کے نیک اعمال میں تیزی آ جائے گی, کیونکہ آپ بہت سارے بوجھ سے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہو جائے گا, آپ کو پرواہ نہیں رہے گی لوگوں کی کہ لوگ آپ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں. آپ نہیں ناراض کریں گے ان کو,
لیکن اگر آپ کے احسان کے باوجود وہ ماننے کو ہی نہیں تیار، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، یہ میری وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، میری کوئی غلطی ہے تو اس کا موڈ آف ہے، یا یہ میری وجہ سے یہ سب خرابی کر رہا ہے. آپ کو نہیں پتا اللہ نے اس کو کسی اور طرح سزا دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ٹارچر سے نہیں نکل پاتا، کہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا، یا نارمل انسان کی طرح زندگی نہیں بسر کر سکتا. وہ پتہ نہیں اپنے کس گناہ میں پکڑا ہوا ہے، اور آپ سارا کچھ اپنے اوپر لیے جا رہے ہیں. آپ کیوں اپنے اوپر لے رہے ہیں سارا بوجھ؟ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف منہ پھیر لیں، اس کی طرف توجہ کر لیں، اور لوگوں کو سمجھانے کے بعد ان کے حال پر چھوڑ دیں. وہ جانے اور ان کا رب جانے وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. آپ رسپانسیبل نہیں. اگر آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی، آپ نے اپنے فرائض پورے کر دیے، آپ نے اپنی ذمہ داریاں نبھا دی، پھر اس کے بعد کوئی اس کو اکنالج کرتا ہے یا نہیں، ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اس سے اوپر اٹھ جانا چاہیے. جتنا اس سے باہر نکلیں گے نا اتنی توحید خالص ہوگی. توحید جو ہے یہ غموں سے نجات دلانے والی ہے، مشکلات سے بچانے والی ہے. تو توحید کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو صرف خالق و مالک سمجھ کر بس چھوڑ دیا جائے، وہ خالق ہے وہ مالک نہیں. زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے ساتھ تعلق، ہر چیز اللہ کے لیے، ساری فرما برداری اسی کی، ہر قول ہر فعل اس کی رضا کی خاطر، اسی کے لیے روک لینا، کیونکہ بعض اوقات روکنا بھی پڑتا ہے کسی چیز کو، اور اسی کے لیے دینا کسی کو، اسی کے لیے محبت اور اسی کے لیے نفرت. توحید کے جو کچھ اور نام رکھے گئے ہیں نا کتابوں میں ملتے ہیں، اس لیے ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتی ہوں کہ ذرا مشکل ٹرمز ہوتی ہیں تو مطلب کیا ہے ان کا. ایک ہوتی ہے توحید الوہیت. الوہیت کا لفظ الہ سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کی جائے جس میں محبت اور تعظیم ہو. ولیہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی سے محبت کرنا نا، تو محبت اور تعظیم کے ساتھ عبادت کی جائے. اس کا نام توحید عبودیت بھی رکھا گیا ہے کہ وہ انسان ان چیزوں کو ادا کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے بچنے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے. اسی طرح توحید طلب، توحید ارادہ بھی اس کا نام رکھا گیا ہے. توحید قصد، قصد کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، کیونکہ بندہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کو ہی چاہتا ہے، اسی کا قصد کرتا ہے، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہے. تو ایک ہے توحید الوہیت، دوسری ہے توحید ربوبیت. یہ ماننا کہ اللہ ہی خالق مالک مدبر ہے، رازق ہے، زندہ کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے، یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں. اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو اس کا شریک نہ کرنا. یاد رکھیے تمام انبیاء کی بنیادی دعوت توحید ہی رہی ہے. سورۃ الاعراف کو اگر پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، حضرت ہود کا ذکر آتا ہے، حضرت صالح کا ذکر آتا ہے، حضرت شعیب کا ذکر آتا ہے. سب کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی عبارت آتی ہے، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر پیغمبر نے آ کے ایک ہی جملہ دہرایا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارا کوئی معبود نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس سے کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ سے کیا تھا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. لا الہ الا اللہ دراصل انسان کو ہر چیز کی غلامی سے، سلیوری سے نجات دلا کے صرف اللہ کا بناتا ہے. یعنی جب آپ بندوں سے خوف کھاتے رہتے ہیں نا تو آپ بندوں کے غلام ہوتے ہیں. جب آپ کسی بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تو آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں. اس کی خوشی میں آپ کی خوشی ہے، اس کی ناراضگی میں آپ کی ناراضگی ہے. یہ غلامی نہیں تو اور کیا ہے. تو توحید جو ہے یہ انسان کو غلامی سے نجات دیتی ہے، لوگوں کے بوجھ اور لوگوں کی جو آپ کے اوپر دباؤ ہے اس سے نجات دیتی ہے آپ کو. کیونکہ کوئی آپ کو ڈراتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا آپ کو گھر سے نکال دیں گے، کوئی آپ کو ڈراتا ہے اگر آپ نے یہ کیا تو جاب سے نکال دیں گے، کوئی ڈراتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کا سودا یہ پڑا کپڑا رہ جائے گا، ہم خریدیں گے ہی نہیں. مختلف طرح کی دھمکیاں. جب انسان یہ سمجھتا ہے میرا رازق تو اللہ ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہوتی، صبح شام کا ٹارچر ہوتا ہے ان کی زندگی میں.
ایک تو نارمل ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، ایک دن اچھا گزرا، دوسرے دن تھوڑا کام خراب ہو گیا، ایک دن خوش ہے ایک دن ناخوش. یہ دن اور رات تو ہر ازدواجی زندگی میں آتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ہر روز خوش ہی ہو، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر وقت پریشانی ہو. لیکن کچھ ریلیشن شپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن میں خوشی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. اچھا، اس ریلیشن شپ سے چھٹکارا کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کہ پھر کہاں جائیں گے؟ آپ سورۃ الطلاق پڑھ کے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا حال بتاتے ہیں. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تنگی کے بعد آسانی میں پیدا کر دے گا. لیکن کیوں اپنے آپ کو قتل کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو یعنی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جن میں ہم صرف اس ڈر سے کہ اگر یہاں سے میری جاب گئی تو بس میں گیا، اتنی اچھی جاب شاید مجھے کہیں نہ ملے، اس لیے میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں مانگتا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا کیونکہ یہ بہت میری پسند کی جاب ہے. نہیں، آپ کو اپنے رب کے پاس بھی واپس جانا ہے، اور وہاں پہلا سوال نمازی کا ہونا ہے. تو اس لیے آپ کو وہ بھی سوچ کے رکھنا ہے. رازق کون ہے؟ آپ کا امپلائر نہیں ہے، اللہ رازق ہے. اللہ کی زمین وسیع ہے. کیا جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ آپ کینیڈا میں آ کے یہاں کا پانی پیئیں گے اور یہاں کا رزق کھائیں گے؟ کس نے آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا؟ اللہ نے لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اسباب انسان اختیار کرتا ہے، لیکن اصل تو پلاننگ اللہ کی ہوتی ہے کہ کس کو کہاں سے رزق دینا ہے، کیونکہ یہ ذمہ اس نے لیا ہوا ہے اپنے اوپر. لیکن ہم انہی چیزوں کے اندر پریشان رہتے ہیں. ٹھیک ہے، پریشانی اپنی جگہ ہوتی ہے، میں نہیں کہتی کہ پریشانی نہیں ہوتی یا بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انسان کے اوپر کیفیت آتی ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ انسان کسی بھی دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ تعلق کو قربان نہ کرے. اپنی عبادت اور اپنی اطاعت اور اپنی فرمانبرداری اور اپنے خلوص اور اپنی وفاداری کا ثبوت دے کہ اللہ تو ہی میرا سب کچھ ہے. اسلام کی پہلی بنیاد ہی توحید ہے. اگر توحید نہیں، کسی نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، وہ نماز بھی پڑھا، وہ روزے بھی رکھے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ نان مسلمز اپنے کولیگز کے ساتھ مل کے ان کو خوش کرنے کے لیے وہ بھی روزے رکھنے لگ جاتے ہیں. آپ کو تو پورے روزے کا ثواب مل گیا، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملا اس بھوک پیاس سے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ فرینڈ کے لیے تھا. تو ان کو بتانا چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے کر لو، صرف ایک اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لو. کتنا زبردست موقع ہے یہ دعویٰ دینے کا. یعنی اس وقت رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہونے کے اعتبار سے ایک ایسی فضا پیش کرتا ہے. کل ہی مجھے کسی نے میسج کیا کہ ان کی بچی پبلک اسکول میں پڑھتی ہے، ابھی شاید گریڈ 1 میں ہے، اور انہوں نے جا کے تو کلاس میں سارے بچوں کو بتایا کہ ہمارا دین کیا ہے اور ہم روزے کیوں رکھتے ہیں، اور مریم گھر میں کیا کرتی ہے، اور وہ پریئر میٹ لے کر گئے اور کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں کیا کہتے ہیں. اور اس بہانے ساری کی ساری توحید کی اور ساری دین کی پوری دعوت پیش کرتی ہے. انہوں نے کہا ہمارا دین کیا ہے. اب باقی تو دل میں اللہ ہی ڈالتا ہے نا. لیکن ایک ماں اگر اپنے گریڈ 1